معزز ناظرین، مسلمان میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، مگر افسوس کہ ہماری ایک بڑی آبادی وہ مسائل نہیں جانتی، کیونکہ دینی کتابیں ہم پڑھتے نہیں اور پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر کتنی عجیب بات ہے، شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، ہماری یہ ویڈیو آپ سنبھال کر رکھیے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر اور علم دین کی سر بلندی کے لیے ضرور دکھائیے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو صحبت کی ایسی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے غذا کی، کیونکہ صحبت دراصل بیوی کی طہارت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی، تو اس کو چاہیے کہ چند آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے وہ دونوں میاں بیوی مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ صحبت سے پہلے اگر میاں بیوی 10 مرتبہ اللہ اکبر اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھیں تو ان پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، دین اسلام میں صحبت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کی شرم گاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ اس سے بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالکل برہنہ ہو کر بھی ہم بستری یا صحبت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو چاہیے کہ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنی مقصود ہو تو ایک بڑی چادر دورانے ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی رک جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ قابل احترام ناظرین گرامی، اللہ نے عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت رکھی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی صحبت مکمل کر لے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رکھا جائے کہ نماز فوت نہ ہو، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے جیسے اوقات میں صحبت کرنا حرام ہے۔ شریعت محمدی کے مطابق مرد کا اپنی بیوی کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، لیکن مرد و عورت کا ایک دوسرے کی سطر شرمگاہ دیکھنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹیشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے، اور صحبت سے پہلے اپنے قریب ایک پیکٹ ٹیشو کا رکھنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک ہی وقت میں دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہیں تب بھی سطر شرمگاہیں لازمی طور پر دھو لیں، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری لگنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ جماع کے بعد اگر آپ کی خواہش ہو کہ آپ کا بیٹا پیدا ہو تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں، اور اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہ ہو تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑا رہا ہوتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی
कोई इसको जायज़ जाने तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक वो काफिर ठहरेगा। और बिल्कुल इसी तरह बीवी के पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है। मुबाशरत के बाद हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में और हैज़ की हालत में औरत मनहूस और अछूत भी नहीं हो जाती। जैसा कि बहुत जगह रिवायत है कि खाना भी नहीं बनाने दिया जाता, ना ही बर्तनों को हाथ लगाने दिया जाता है। ये एक जहालत है और हैज़ की हालत में बीवी के साथ सोने में भी कोई हर्ज नहीं। याद रखें कि क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपने राज यानी पर्दे की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा अपनी बीवी से दूर रहने को इस्लाम ने नापसंद किया है। इसके अलावा जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना भी मकरूह है। नाज़रीन ग्रामी, ये थे वो चंद हकाइक जिनका जानना आज के मुस्लिम नौजवानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिए।